السلام علیکم۔ سورہ الانعام کے یہ ورسز آیت نمبر 84 سے آج ہم لوگ اس کو شروع کریں گے، سمجھیں گے اور اپنے آپ کو اس کی گہرے میننگ تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم نے جو پچھلی دفعہ باتیں کی آیت نمبر 74 سے 83 تک ہم نے پچھلی بار پڑھا تھا سورہ الانعام میں، اسی کا ایک ریویژن کریں گے پہلے، تاکہ ہمیں یاد دہانی ہو جائے کہ ہم نے اس میں کیا سمجھا تھا۔ تو ہم آپ سب کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی بار حضرت ابراہیم کی بات کو جو قرآن میں درج ہے اس کو سمجھا تھا کہ کیسے حضرت ابراہیم نے اپنی قوم تک اپنی بات پہنچائی، توحید کی بات پہنچائی۔ ان کی قوم بہت زیادہ شرک کرنے والی تھی، ان کی قوم میں سورج کی، چاند کی، ستاروں کی پرستش ہوتی تھی۔ تو ایسے شرک کے ماحول میں آپ پہنچے اور آپ نے کس طرح سے ان لوگوں تک اپنی دلیلیں دیں، اپنی بات کو سمجھایا، یہ سمجھ میں آ رہا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ بھی تھی کہ ایسے شرک کے ماحول میں بھی ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جو اتنے نیک ہوں، جو توحید کا پیغام دے سکیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت اور محبت ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ ماحول بہت خراب ہے، یا آج کل جیسے ہم کہتے ہیں آج کا ماحول بہت خراب ہے، آج کل سب لوگ غلط چل رہے ہیں لیکن گمراہی کی طرف ہیں۔ لیکن اللہ جب تک یہ دنیا قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا اور لوگوں کو ہدایت دیتا رہے گا کہ ان تک بات پہنچتی رہے۔ تو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ اس کے بعد کی بات ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے سب کو آزادی دے رکھی ہے۔ کوئی اس بات کو مانے گا تو وہ کامیاب ہو گیا، کوئی نہیں مانے گا تو وہ ناکام ہو گیا، لیکن پیغام سب تک پہنچتا رہے گا۔ یہ خدا کی سنت ہے اور یہ بہت بڑی رحمت ہے۔ اور پھر مجھے یہ بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم جب ایسے ماحول میں پیدا ہوئے تو کیسے ان کو یہ ساری باتیں ان کے دماغ میں آئی ہوں گی، کیا انہوں نے کس طرح سے انہیں توحید کی بات سمجھ میں آئی ہوگی، انہیں خود کو بھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی انسان جب بہت زیادہ اپنے آپ کو ماحول سے الگ ہٹا کے خدا کی طرف بڑھاتا ہے نا کوئی اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کو پھر ہدایت دیتا چلا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے ماحول کا اثر نہیں لیا ہوگا، انہوں نے اپنے آپ کو سچائی کی طرف لگایا ہوگا، سچائی کی تلاش میں لگایا ہوگا، اور خدا نے ان کو رہنمائی بھی دی۔ پھر ہم نے وہ سارے واقعات پڑھے، کس طرح سے انہوں نے چاند ستارے سے کے ڈوب جانے کے بعد اور چاند کے ڈوب جانے کے بعد اور سورج کے ڈوب جانے کے بعد لوگوں کو سمجھایا کہ یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ یہ ڈوب گئے۔ تو یہ دلیلیں انہوں نے لوگوں کے آس پاس کی چیزوں سے ہی دیں، نیچر سے دیں۔ تو یہ سمجھ آ رہا تھا کہ نیچر ہمارے لیے ایک تو ہمارا ایمان بڑھاتا ہے، جب ہم نیچر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا کی نشانی دکھتی ہیں۔ دوسرا وہ ہمارے لیے دلیل بھی بن جاتا ہے، جب ہم کسی اور کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ہم ان دلیلوں کو استعمال کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ کامن ہے، سبھی نے دیکھا ہے وہ سارے واقعات ہوتے ہوئے، تو لوگ اس سے سمجھ بھی پاتے ہیں۔ یہی دلیل حضرت ابراہیم نے بھی استعمال کی تھی۔ پھر اگلے پارٹ میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ وہ لوگ جو کہ شرک میں اتنے زیادہ مبتلا ہو چکے تھے، ان کو اتنا زیادہ اس شرک کا کیا بولیں عادت پڑ گئی تھی کہ جب حضرت ابراہیم نے پوری طرح کلیئر کر کے انہیں بتا دیا کہ خدا نہیں ہو سکتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں معبود جو تم نے بنا رکھے ہیں، تو وہ بہت زیادہ ڈر گئے، بہت زیادہ ان کو یہ لگا کہ کہیں ہمارے یہ معبود ناراض نہ ہو جائیں، حضرت ابراہیم کی بات سے کہ ہم سے غصہ ہو کے ہم پہ عذاب نہ ڈال دیں، ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ وہ اس طرح کا ڈر اپنے اندر رکھنے لگے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب انسان ایسے جھوٹے معبود بنا کے رکھتا ہے نا، اللہ کے علاوہ اور چیزوں پہ بھروسہ کر کے رکھتا ہے، تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے کہ کہیں یہ چیز ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس کو ان کا نا بڑا خطرہ لگا رہتا ہے کہ اس کے برا ماننے سے ہمارا سب کام خراب ہو جائے گا۔ تو یہ ایک پہچان ہے ایک مشرک کی، جیسے ہم مشرک سمجھتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ صرف مورتی بنا کے عبادت کر رہے ہیں۔ مشرک، میں نے آپ کو پہلے بھی اس بارے میں بات ہوئی تو میں نے بتایا، مشرک ہر وہ انسان ہوتا ہے جو خدا کی بات کو، خدا پہ ہونے والے بھروسے کو دوسری چیزوں پہ رکھے، مطلب خدا کو اوپر نہ رکھے اور چیزوں کو امپورٹنس دینے لگے، خدا کے برابر یا خدا کی جگہ اس کو دوسری چیزیں زیادہ ویلیو کی ہونے لگیں، جیسے کہ
ہم آج کے اپنے لیے اگر ہم دیکھیں تو آج کل دیکھنے کو ملتا ہے لوگ سماج کو بہت ویلیو دیتے ہیں کہ سماج کو اگر برا لگ گیا تو کیسے ہوگا، اور سماج سے اگر ہم کٹ گئے تو کیسے جئیں گے. وہ یہ بھولنے لگتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو کام بنانے والا ہے، اور اللہ ہی ہے جو زندگی کو ہماری مینیج کر رہا ہے، تو ہم کیوں کسی اور سے ڈر رہے ہیں. تو ایسی جو چیزیں ہمارے دل میں آ جاتی ہیں نا، کچھ لوگ پیسے کو بہت زیادہ ویلیو دینے لگتے ہیں. وہ سوچتے ہیں اگر پیسہ ہوگا تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے، یا اگر ہمارے پاس پاور آ گئی تو ہمیں پھر کسی چیز کا ڈر نہیں. تو یہ سب چیزیں ہمارے اندر ایک چھوٹے چھوٹے شرک کی طرح ہے جو کہ ہم نے بت بنا رکھے ہیں اپنے اندر. تو ایسے ہی ہم بھی، جیسے حضرت ابراہیم کی قوم ڈر گئی تھی، ایسے ہی ہم بھی اگر ہم ایسے بت بنائے ہوتے ہیں ہم نے، تو ہم ڈر جاتے ہیں جب یہ چیزیں ہم سے چھڑنے لگتی ہیں، جب یہ کوئی انہیں چھیڑتا ہے کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اگر سماج سے کٹ گئے تو کیا ہوگا ہمارا، اگر پیسے ختم ہو گئے تو کیا ہوگا ہمارا. تو یہ سب ہماری سوچ پہ ایک وہ تھا، قرآن کی آیتوں سے ہمیں سمجھ آ رہا تھا کہ اس طرح نہیں سوچنا ہے ہمیں. دوسرا، ہم نے پھر حضرت ابراہیم کی ہی جب حضرت ابراہیم کا آنسر سنا، انہوں نے کہا کہ میں نہیں ڈرتا، میں کیوں ڈروں، میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں، مجھے تو اللہ کا پتہ ہے کہ اللہ ہی سب کرنے والا ہے، تو میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں. تو ان کو مطلب یہ ایک مومن کا نیچر ہے، ایک بلیور کا نیچر ہے کہ وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کو اللہ پہ اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جھوٹی جو یقین لوگ رکھتے ہیں نا چھوٹے موٹے شرک میں، اور اس کے اوپر اس کے کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے. اچھا، ایک اور بات اس میں آیت میں تھی کہ وہ آیت تھی، ایک بار نکال لیتی ہوں پڑھتی ہوں، کہ اگر تم نے اپنے ایمان میں کوئی نقصان نہیں ملایا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نہیں ملایا اپنے ایمان میں کوئی نقصان، تو انہی کے لیے امن ہے اور وہی سیدھی راہ پہ ہے. تو اس سے مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہم لوگ ماشاءاللہ سب ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں ہم ایسے نقصان ملاتے رہتے ہیں تھوڑے تھوڑے، جو کہ ہمیں امن سے دور کر دیتا ہے، جو کہ ہمیں سیدھی راہ سے دور کر دیتا ہے. اور وہ نقصان وہی ہے جیسا میں نے ابھی بتایا، اور چیزوں کو ہم نے ویلیو دینی شروع کر دیتے ہیں. ہم اپنے فیملی کو اتنی ویلیو دے دیتے ہیں، کئی بار ہم کسی بھی چیز کو دے سکتے ہیں، ہمیں وہ خود سوچنا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، یا اپنے گھر بار کو، اپنے شوق کو، اپنے خواہشوں کو، کس چیز کو ہم اتنی ویلیو دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں نقصان ہو رہا ہے، اللہ پر سے ہمارا بھروسہ گھٹ رہا ہے، اور ہمارا امن ختم ہو رہا ہے. امن مطلب سکون. تو یعنی جب ہم کمپلیٹ ایمان میں ہوں گے نا، تو ہم پورے سکون میں پیسفل ہوں گے بالکل. تو ہمارا جو انر پیس ہے وہ تبھی ڈسٹرب ہوتا ہے جب کہ ہم اپنے ایمان میں نقصان ملا لیتے ہیں. اور جیسے کہ وہ اگزامپل اگر آپ سمجھ لیں کہ ہم کب بے چین ہوتے ہیں، ہم تبھی بے چین ہوتے ہیں جب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارا دل چاہ رہا ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے. ایسا ہوتا ہے کئی بار کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں لیکن وہ ہمیں مل نہیں رہا، تو ہمارا سکون ختم ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کے فیصلے کو نہیں مانا ہے، ہمارے ایمان میں کمزوری آ گئی ہے. تو جب ایمان میں نقصان آ گیا تو ہمارا سکون جائے گا. تو یہ چیزیں مجھے پچھلی آیتوں سے جو سمجھ میں آ رہی تھی، میں سوچ رہی تھی آج کی بات میں پھر سے اس کو کہوں، تو ہم نے آج ان کو دوبارہ سے میں نے بتانا چاہا. اب ہم ان آیتوں کو 85 سے آج کی بات کو شروع کرتے ہیں. اور جیسا کہ یہ سارا آپ کو پتہ ہے کہ سورہ الانعام جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، تو قریش جو کہ بہت ہی زیادہ اس وقت مشرکانہ پریکٹسز میں تھے، بہت زیادہ شرک کرنے والے ان کی وہ تھی، بہت سارے بت تھے جن کی پوجا کرتے تھے. تو ان کے اوپر مینلی دعوت اس سورہ میں ان کے اوپر دعوت دی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے اللہ کا میسج کہ اللہ ایک ہے. اس بات پہ ان پہ زور دیا جا رہا ہے کہ تم توحید کے ماننے والے بنو، ایک خدا کو ماننے والے بنو. تو ان کو یہ بتایا کہ بھائی تم اپنے آپ کو ابراہیم کے ونشج سمجھتے ہو، ابراہیم کی اولاد سمجھتے ہو، ابراہیم کے ماننے والے سمجھتے ہو، تو تم دیکھو حضرت ابراہیم نے تو ایسے توحید کی دعوت دی تھی، اور اس طرح سے ان کے ساتھ پیش آیا تھا. تو انہیں واقعہ بتایا گیا. پھر اب قرآن اس کو اور آگے لے کے جا رہا ہے بات کو، اور یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ کہتے تھے نا کہ ارے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ارے یہ کیا نئی بات لے کر آ گئے، یہ تھوڑی نا ایسا دین تھوڑی ہے ہمارا، ایسا دین تو ابراہیم علیہ السلام کا ہے ہی نہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دین جب شروع ہوتا ہے تو جیسا تھا لوگ اسے اتنا بگاڑ دیتے ہیں کہ بعد کو جب کوئی پرانی بات کرے گا نا تو اس کو نیا لگے گا. مطلب اتنی زیادہ اس میں چیزیں ملا دی، مکس کر دی، اس کی امپیور کر دیا وہ، کہ جب کوئی اس کو پرانا اوریجنل بات کو بتائے گا تو لوگ کہیں گے ارے یہ کیا نئی بات نکال رہا ہے.
اور یہی ہوتا ہے آج بھی. ہاں، اسلام کی جب کوئی بات کی جاتی ہے جو کہ اصلی بات ہے تو لوگ اکثر ہی کہتے ہیں ارے یہ نئی بات نکال رہے ہیں دین میں بھائی. حالانکہ اگر قرآن اور حدیث میں وہ بات ہے تو وہ نئی نہیں ہے. تو ایسا ہی تب ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب وہ مکہ والوں کو دعوت دے رہے تھے. تو مکہ والے کہنے لگے بھائی یہ کیا تم نیا دین لے آئے. تو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو نیا کوئی دین نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ سب نبیوں کا یہی میسج رہا ہے اور اللہ نے سبھی نبیوں کو اسی میسج کے ساتھ بھیجا. تو وہ آیت اس میں بتا رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی. نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، اور اس کی نسل میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیکوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبیوں کا نام لے کے بتایا کہ ان سب کو ہم نے یہی ہدایت دی تھی اور یہ لوگ نیک تھے تو ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں. اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، اور ان میں سے ہر ایک نیک تھا. اور اسماعیل اور الوسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ہم ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سارے لوگ، یہ سبھی لوگ ایک ہی دین کو لے کر آئے تھے، ان کو بھی ہم نے یہی ساری بات کی تھی، سارے بہت نیک تھے، ان کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت دی تھی. یہ کچھ نبیوں کا نام لیا، ان نبیوں کا جن کا عرب جانتے تھے ذکر. آپ سبھی کو پتہ ہے کہ نبی بہت سارے آئے، 1,24,000 نبی آئے دنیا میں، لیکن قرآن میں سبھی کا نام نہیں لیا گیا. اور یہاں پہ تو خاص کر جن کا نام لیا گیا ان سے عرب واقف تھے، ان کا نام سب نے سن رکھا تھا. تو اس لیے بتایا جا رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے نبی یہی بات لے کر آئے تھے، کوئی نئی بات نہیں آ جا رہی ہے آپ کے پاس. یہ سب چیزیں وہی ہیں جو آپ کے پاس پہلے سے موجود تھیں، اور یہ سب اس لیے ان کو ملی تھی کیونکہ یہ لوگ نیک لوگ تھے. جب انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا تو اللہ نے انہیں چنا اور ان کو فضیلت دی. فضیلت کا مطلب ہم لوگ تو دنیا میں یہ سمجھتے ہیں فضیلت مطلب ان کو بہت پیسہ دیا، مال دولت دی، لیکن یہ سب پیغمبر زیادہ تر ان میں ایسے تھے جو غربت میں ہی رہے، زیادہ کوئی مال دولت نہیں تھی ان پہ. تو فضیلت ہم لوگ جس طرح سے سمجھتے ہیں وہ فضیلت نہیں ہوتی. فضیلت یہ ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دین کی، جس کو اللہ تعالیٰ چنے اپنے کام کے لیے، وہ فضیلت ہوتی ہے. تو وہ خدا تعالیٰ بتا رہے ہیں اس میں کہ ہم نے انہیں دنیا والوں پر فضیلت دی، اور ان کے باپ داداؤں کو اور ان کی اولاد کو اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، اور ہم نے انہیں چن لیا اور ہم نے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی. تو ان سب لوگوں کے اندر یہ دین کا کام ہوا، پھر ان کے بچوں میں ہوا، پھر ان کے اور آگے کی نسلوں میں بھی یہ سب چلتا رہا. اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو چن لیا تھا. جتنے بھی نسلوں میں نیک لوگ تھے وہ سب خدا کے چنندہ لوگ تھے، اور ہم نے سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی، انہیں گائیڈ کیا کہ آپ سیدھے راستے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پہ چلو، بھٹکو مت. یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے سرفراز کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہدایت ہے اللہ کی، یہ اللہ کی گائیڈنس ہے، جس کو وہ دینا چاہے، بخشنا چاہے وہ دیتا ہے. اور اگر وہ شرک کرتے تو ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا. تو یہاں آنسر بھی مل گیا. ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت دیتا مطلب الٹپ کہ بھائی اس کو دے دی اس کو نہیں دی. قسمت کے طور پہ نہیں ملتی ہدایت. ہدایت انہیں ملتی ہے جو اپنے آپ کو شرک سے پاک رکھیں، جو اپنے آپ کو نیک بنا کے رکھیں. جیسے اوپر آیا تھا نا کہ وہ لوگ نیک تھے، تو جو اپنے آپ کو کوشش میں لگے رہیں کہ ہمیں خدا ہدایت دے دے، انہی کو ہدایت ملتی ہے. ایسے کسی کو نہیں مل جاتی کہ ہم کیا کریں بھائی ہمیں تو اللہ ہدایت ہی نہیں دے رہا. ایسے ہمیں نہیں سوچنا چاہیے. اللہ ہر ایک کو ہدایت دے گا، ہماری کوشش میں کمی ہے تو ہمیں کوشش کرنا ہے. جیسے اس میں کہا گیا کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اسے سرفراز کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا. ضائع مطلب ویسٹ، مطلب پھر وہ ویسٹ تھا، پھر کوئی فائدہ نہیں. اگر وہ شرک کر رہے تھے تو چاہے وہ کتنے بھی نیک تھے پھر اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا. یہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی. پس اگر یہ مکہ والے اس کا انکار کر دیں تو ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں. یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی، پس تم بھی ان کے طریقے پر چلو. کہہ دو
میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میں تو بس یہ تو بس ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے۔ تو کہا جا رہا ہے ہدایت کے بعد جو بات کہی گئی وہ یہ تھی کہ اگر یہ مکہ والے لوگ انکار کر دیں تو اس بات کی فکر نہ کرو، اس میں پریشان مت ہو، کیونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ایسے لوگ مقرر کر رکھے ہیں جو اسے مانیں گے۔ تو ایک طرح سے یہاں پہ اس آیت میں ایک پریڈکشن ہو رہی ہے، ایک پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب انکار کر رہے ہیں، ہر طرف لوگ بھاگ رہے ہیں، اس دین کو چھوڑ رہے، مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ تو جھوٹا ہے، ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں برا بھلا، ظلم کر رہے ہیں۔ اتنا برا حال ہو رہا ہے کہ کافی لوگ ہجرت کر کے حبش چلے گئے۔ پہلے آپ کو پتا ہوگا ہجرت کر کے کچھ لوگ ایتھوپیا کی طرف چلے گئے تھے، حبش اس ٹائم پہ اس علاقے کا نام تھا، تو کچھ لوگ وہاں بھی چلے گئے مکہ چھوڑ کے، تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے۔ تو اب اتنا برا حال ہو رہا ہے، مطلب پیر نہیں جمنے دے رہے اسلام کے بالکل۔ تب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر یہ لوگ نہیں مانتے ہیں، انکار کر دیں گے اگر مکہ والے، مطلب یہ پہلا میسج تو مکہ والوں کے لیے آیا تھا، اگر وہ اسے مانیں گے تو وہ بہت بڑا رتبہ ملے گا انہیں، اگر وہ نہیں مان رہے ہیں تو اللہ نے پہلے سے ہی فکس کر رکھا ہے کچھ لوگوں کو جو کہ اس کو مانیں گے۔ تو ایک پریڈکشن دی جا رہی ہے، اور کیا یہ پریڈکشن پھر بعد میں سچ ہوئی؟ ہم سب کو پتہ ہے کہ مکہ میں تو زیادہ تر لوگوں نے اس کو مانا نہیں، لیکن مدینہ میں اس کو سب لوگوں نے مان لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ چلے گئے اور وہاں پہ ایک اسلامک اسٹیٹ بنا، پھر وہاں سے اسلام پھیلا۔ تو خدا نے پہلے سے یہ چیزیں ایک پریڈکشن کے طور پر اس میں بتائی تھی۔ تو یہ آیت ایک ثبوت ہے کہ یہ کتاب خدا کی کتاب ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی یہ بات نہیں جان سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر مکہ والے اس کا انکار کر دیں تو ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی، بس تم ان کے طریقے پر چلو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اوپر سب نبی ہیں، یہ سب لوگ جن کا اگزامپل دیا گیا، یہ سب لوگ وہ ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی تھی، جس طرح انہوں نے اپنا کام کیا تم بھی اسی طرح سے اس کے طریقے پر چلو۔ انہوں نے جیسے اپنا پیغام پھیلایا، تم بھی نبی ہو، تم بھی اسی طرح، وہ بھی نبی تھے، تم بھی اس طرح سے ان کا طریقہ فالو کرو۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دو کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مطلب کہ نبی سے ایک آ گیا کہ تم ان لوگوں سے جو پیغام تم جن کو دے رہے ہو ان سے کچھ اس کے بدلے میں مت مانگو، معاوضہ مطلب اس کا بدلہ، اس کی قیمت کچھ مت لو، یا تم یہ ان سے کچھ اور چیز مت مانگو کہ بھائی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، تم مجھے ایسا کر دو کہ تم مجھے راجہ بنا دو، یا کچھ بھی فائدہ دنیا کا ان سے مت لو۔ تو یہ ہم سب کے لیے بھی ایک وہ ہے کہ ہم جب دعوت کا کام ہم اگر سوچتے ہیں کہ ہم دائی ہیں، ہم ساری دنیا کے لیے دائی ہیں، ہر مسلمان دائی ہے، تو اس کو دوسرے لوگوں سے کوئی معاوضہ نہیں لینا چاہیے، جیسے پھر وہ دائی نہیں رہا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے کہا نا تم ایسا مت کرو۔ تو یعنی کہ دائی تبھی ہے آدمی جب دوسرے سے وہ دنیا کی کوئی چیز نہ مانگے، جیسے اپنے آپ کو دائی سمجھنا اور پھر اپنے لیے لڑنا کہ بھائی ہمارا ملک دے دو، ہماری زمین ہتھیار رکھی ہے تم نے، یہ دے دو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، زمین کے لیے لڑائی کرنا پھر دائی کے لیے نہیں ہے، پھر اس سے اٹھنا پڑے گا اوپر۔ تو یہ معاوضہ مانگنا ہو گیا ایک طرح سے، یہ بات بہت امپورٹنٹ اس آیت سے پتہ چل رہی ہے۔ پھر اگلی ورس ہے، اور انہوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ اب کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اور اس کے پیچھے کی بیک گراؤنڈ سمجھو کہ اب جو قریش والے ہیں وہ انہیں پتہ تھا کچھ کہ یہودی یہاں رہتے ہیں آس پاس، انہیں پتہ تھا کہ یہودیوں کے یہاں پہ ہے یہ بات کہ پیغمبر آتے ہیں، ان کی کتاب بھی ہے ایک، تو ان سے پوچھ کے آتے ہیں کہ بھئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پیغمبر ہیں جو اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہے ہیں، کتاب بتا رہے ہیں، اللہ کی کتاب لائے ہیں یہ، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ ان سے مشورہ کر کے آتے ہیں ان کے۔ تو کچھ قریش کے لوگوں نے ان سے مشورہ کیا یہودیوں سے، تو یہودیوں نے کہا کہ ارے نہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں اتارا، یہ تو پیغمبر ہے ہی نہیں، یہ تو کچھ نہیں ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ بتا رہے ہیں، انہوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا کہ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، تو انہوں نے کہو کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جسے لے کر موسیٰ آئے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ایک تو اللہ کا اندازہ ہی بہت غلط لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے پیاس پیدا کی تو اللہ نے پانی بھی پیدا کیا تاکہ انسان کو پیاس بجھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب دماغ میں یہ سوال پیدا کیے کہ خدا کون ہے، دل میں آدمی کے وہ ہوتا ہے کہ ہم مر کر کہاں جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا، زندگی کیوں دی گئی ہمیں، جب اللہ نے یہ سارے سوال دیے تو ان کا جواب بھی بھیجا ہوگا ہمارے پاس۔
تو آپ نے غلط اندازہ لگایا اللہ کا کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات، اگر تم تب بھی یہ مان رہے ہو کہ اللہ نے کچھ نہیں اتارا تو یہ بتاؤ کہ تمہاری جو کتاب جس کو تم تورات کہتے ہو، جسے حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے، وہ کس نے اتاری تھی؟ پھر تمہاری بات جھوٹی ہے کہ تمہاری کتاب اللہ کی ہے. وہ روشنی تھی اور رہنمائی تھی لوگوں کے واسطے. وہ تو اتنی اچھی کتاب تھی کہ وہ تو لوگوں کو راستہ دکھانے والی تھی، جسے تم نے ورق ورق کر دیا. ورق ورق مطلب جسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہہ دو، کہ اس کتاب کا تم نے یہ حال کیا کہ تم نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. کچھ ٹکڑے تم دکھاتے ہو، کچھ چھپا لیتے ہو، کچھ کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو. تو اس کا تو یہودیوں کو تو یہ کہا کہ تم نے تو اس کتاب کا ایسا حال کر دیا، اپنے مطلب کی چیز تم سامنے پیش کر دیتے ہو اور باقی جو چیزیں وہ چھپا لیتے ہو. جہاں بتایا جا رہا ہے تمہاری ذمہ داری کیا ہے، اس چیز کو تم بتاتے نہیں ہو. جہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری تعریفیں ہو رہی ہیں، وہاں تم اس چیز کو پیش کر دیتے ہو. یہ تمہارا نیچر ہے. اور تمہیں وہ باتیں سکھائیں جنہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا. تو وہ ساری باتیں کہاں سے آئیں جو تم بتاتے ہو اپنی کتاب سے، جو پہلے سے تمہیں نہیں پتہ تھی. تو اگر تم یہ مان رہے ہو کہ خدا نے کچھ نہیں اتارا تو تم تو ڈبل گناہ کر رہے ہو. ایک تو خدا کے بارے میں انداز غلط ہے تمہارا. تم یہ سوچ رہے ہو خدا جو ہے وہ پریشانی دے گا اور اس کا حل نہیں دے گا. تو تم نے اللہ کا اندازہ ہی صحیح نہیں لگایا، اللہ کو کم سمجھا ہے نا، اس کی رحمت کو کم سمجھا. اور دوسرا یہ کہ تم اپنی ہی بات کو جھوٹ کہہ رہے ہو کہ تمہاری جو کتاب ہے وہ اللہ کی ہے، تو وہ بھی تم اس کا مطلب وہ بھی تم غلط بول رہے ہو. اور تمہیں وہ باتیں سکھائیں جنہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا. کہو کہ اللہ نے اتاری. تو یہ صاف کہو تم کہ اللہ نے اتاری ہے یہ کتاب بھی، اور یہ کتاب بھی اللہ نے اتاری. پھر انہیں چھوڑ دو اپنی کج بحثیوں میں کھیلتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگوں کو چھوڑو، یہ تو اپنی جو باتیں ہیں اسی کی الجھے رہیں گے اسی میں. اپنے اندر انہوں نے ڈبل باتیں کر لیں. کبھی کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے ہماری، کبھی کہتے ہیں اللہ نے کتاب نہیں اتاری. تو انہیں تو ان کے حال پر چھوڑ دو. اور یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، برکت والی. تو خدا اعلان کر رہے ہیں قرآن کے بارے میں کہ یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، برکت والی ہے، تصدیق کرنے والی اس کی جو اس سے پہلے ہے. تو اس میں جو ہے نا تصدیق ہے ہر چیز کی جو اس سے پہلے آئی تھی، اس کو ویریفائی کرتی ہے یہ کتاب کہ ہاں تورات بھی اللہ نے اتاری تھی، بائبل بھی اللہ نے اتاری تھی. تو یہ اس چیز کو تصدیق کر رہی ہے، ویریفائی کر رہی ہے. اور تاکہ تو ڈرائے مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو. تو یہ کتاب اس لیے اتاری جا رہی ہے کہ تو ان لوگوں کو، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو خبردار کر دے کہ تم لوگوں کے پاس اتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لائیں گے، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے، جو کہ یقین کرتے ہیں، جو ڈر رہے ہیں آخرت سے، جو اللہ سے ملنے سے ڈرتے ہیں، اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کا مطلب اس وقت نماز کے حکم تو آئے نہیں تھے کس طرح نماز پڑھنی کیا. نماز کا مطلب ہے ذکر، خدا کو یاد کرنا. جو اس چیز کا عبادت کو اپنی پابندی سے کرتے تھے، جو خدا کی یاد کرتے تھے، جو خدا سے ڈرتے تھے، وہی لوگ ہیں جو اس کو مان پائیں گے. تو یعنی کہ اس وقت بھی ایسے لوگ تھے جو کہ اتنے شرک کے ماحول میں بھی خدا کو یاد کرتے تھے، عبادت کرتے تھے خدا کے سامنے جانے سے ڈرتے تھے، اور انہی لوگوں نے اس پر ایمان لایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ظاہر کیا کہ یہ کتاب ہماری کتاب ہے، لیکن اس پر وہی لوگ ایمان لائیں گے جو ہم سے ڈرنے والے ہوں گے، آخرت سے ڈرنے والے ہوں گے. پھر کہا جا رہا ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت باندھے یا کہے مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی. تو اب کیا ہوتا ہے، اب تھوڑا سا ایک ماحول اور دیکھیں کہ کچھ لوگ جو بہت بڑے بڑے سردار تھے قریش کے، انہوں نے کہا ارے یہ جھوٹ بول رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کچھ نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی، یہ تو ایسے ہی اپنی طرف سے بولتے رہتے ہیں. اور وہ بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہمارے اوپر بھی وحی آئی ہے، ہم بول دیں گے جو ہمارے اوپر آ رہا ہے وہ بھی خدا نے اتارا ہے. تو انہوں نے اتنی مطلب وہ کی بولنا شروع کیا اس طرح کی بات کو. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایسا کہتے تھے جھوٹ موٹ میں کہ ہم پر وحی آ رہی ہے، ہم خدا کی بات بول رہے ہیں، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی تہمت باندھے. تم تو بہت ہی بڑے ظالم ہو، ایسے جھوٹ بول رہے ہو کہ حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی. اور کہو کہ جیسا کلام خدا نے اتارا ہے میں بھی، وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا کے جیسا کلام اتار دوں گا تو
تو کہا جا رہا ہے اور کہے کہ جیسا کلام خدا نے اتارا ہے میں بھی اتاروں گا، اور کاش تم اس وقت کو دیکھو جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ لاؤ اپنی جانیں نکالو۔ تو اب اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو یہ اتنے ظالم ہیں، اتنی جھوٹ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ نے وہی بھیجی ہے اور میرے اوپر بھی اللہ کے جیسا کلام اتر رہا ہے، تو اب اتنا ان کو آج یہ آزاد ہیں، کچھ بھی بول سکتے ہیں، ان کو الفاظ ملے ہوئے ہیں بات کو کاٹنے کے لیے، کچھ بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن کاش کہ وہ وقت تم لوگ سوچ پاؤ کہ جب یہ موت کی سختیوں میں ہوں گے، جب ان پر موت کا وقت آئے گا اور فرشتے ہاتھ بڑھا کر ان کی جانیں نکال رہے ہوں گے، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ تو فرشتے ہی کہیں گے ان سے کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس سبب سے کہ تم اللہ پر جھوٹی باتیں کہتے تھے۔ تو کتنی سختی بات ان کے لیے بتائی جا رہی ہے۔ اور تم اللہ کی نشانیوں سے تکبر کرتے تھے، مطلب اللہ تعالیٰ نے تو قرآن بھیجا، رسول کو بھیجا، بات اپنی بتائی تم تک، لیکن تم جو ہے تکبر میں اتنے چور تھے کہ تم کہنے لگے کہ نہیں ہم پر بھی وہی آ رہی ہے، ہم بھی خدا کا کلام بتا رہے ہیں۔ تم نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے، اور تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ اسباب ہم نے تمہیں دیا تھا سب پیچھا چھوڑا ہے۔ مطلب جو چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے دی تھیں، تمہارا مال، تمہاری دولت، سب چھوڑا ہے، تم اکیلے پہنچ گئے آج، جیسے خود پہلی بار پیدا ہو کر کے تمہیں اللہ نے بھیجا تھا نا خالی ہاتھ، ویسے ہی کھڑے ہو آج تم ہمارے پاس۔ جن چیزوں پہ تمہیں تکبر تھا وہ سب چھٹ گیا، اور ہم تمہارے ساتھ ان سفارش والوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارا کام بنانے میں ان کا بھی حصہ ہے۔ تو جن چیزوں کو تم سوچتے تھے یہ ہماری سفارش کر دیں گے، یہ ہماری مدد کر دیں گے آخرت میں، وہ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہے۔ تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا اور تم سے جاتے رہے وہ دعوے جو تم کرتے تھے۔ تو آج بتاؤ کیا ہوگا تمہارا حال؟ آج تم جو بڑی بڑی باتیں بناتے تھے دنیا میں سب چھوٹ گئیں، سارا جو تمہارا زبان کا جادو تھا وہ سب چلا گیا، جو تمہارے پاس مال تھا، دولت تھی، پوزیشن تھی، وہ سب چلی گئی۔ تمہاری حیثیت آج کچھ نہیں ہے، وہی تم اکیلے آ کے ہمارے ساتھ سامنے خالی ہاتھ کھڑے ہو، اب تمہاری کون مدد کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس سین کو یہاں بتا رہے ہیں تاکہ انسان ڈرے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کیا بول رہا ہے، وہ حد سے زیادہ غافل تو نہیں ہو گیا ہے، وہ کتنا بڑا ظالم ہو گیا ہے، کیسی کیسی باتیں وہ بنا رہا ہے اپنے پیٹ سے۔ تو بہت ہی زیادہ ڈرانے والی آیت ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم اور مزید ڈسکشن کریں گے اگلی بار جب بیٹھیں گے اگلے چیپٹر آگے کی ورسز پڑھنے۔ لیکن آج کی جو ساری ہم نے آیتیں پڑھیں اس میں جو بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی چیز کہ دین ہر نبی کا ایک ہی تھا، ہر نبی کا طریقہ ایک تھا، ہر نبی نیک اور چنا ہوا بندہ تھا اللہ کا، ہر کوئی اللہ کی اس رہنمائی کو پاتا تھا کیونکہ وہ خدا کا چنندہ بندہ تھا، خدا کی فضیلت اسے ملی تھی۔ اور ہمیں اگر ہم کسی میں فرق کریں، پہلی بات تو ہمیں فرق نہیں کرنا ہے کسی میں، کسی نبی کا کوئی نیا دین نہیں ہے، سب کو اللہ نے ہدایت دی اور سب کو اللہ نے ہی میسج دیا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی پہلے تو۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی ہدایت کس کو ملتی ہے وہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا کے رکھے، جو انسان اپنے آپ کو خدا کی بڑائی میں جینے والا بنا کے رکھے، جو نیک بنے، جو صحیح راستے پر ہو، اسی کو خدا پکڑتا ہے، سچے لوگوں کو خدا پکڑتا ہے، جو اپنی آخرت کے لیے ڈرتے ہوں، جن کے دل میں ڈر ہو ایک، ان کو خدا رہنمائی دیتا ہے۔ جو لوگ غافل ہو کے جیے جا رہے ہیں اپنی مستی میں چور ہیں، انہیں خدا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ اپنے اوپر کام کرنا ہے، اگر ہمیں اللہ کی ہدایت چاہیے تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے پہلے، تبھی ہم خدا کی ہدایت کو پا سکیں گے۔ اس بارے میں ایک بہت مشہور قصہ ہے، مولانا اکثر بتاتے ہیں اس کو، کہ ایک برتن، پہلے گوتم بدھ کی بات ہے، ویسے وہ اسلام کی بات تو ہے نہیں، لیکن اس سے ہم سمجھ پائیں گے کہ گوتم بدھ کو ایک دودھ والے نے بلایا کہ آپ ہمارے گھر آنا اور ہمیں کوئی گیان کی بات دینا تو ہم آپ کو تھوڑا سا دودھ بھی دیں گے۔ تو وہ گئے اپنا ایک برتن لے کے، انہوں نے برتن دیا تو اس میں مٹی ڈال دی تھی انہوں نے،
تو اس دودھ والے نے پہلے اس کو دھویا اچھے سے، مٹی ہٹائی، پھر اس میں دودھ ڈالا اور پھر دودھ لے کر گوتم بدھ جانے لگے۔ تو اس دودھ والے نے کہا ارے یہ کیا، آپ تو جا رہے ہیں، آپ نے تو کوئی گیان کی بات ہی نہیں بتائی۔ تو گوتم بدھ نے کہا کہ میں نے گیان کی بات بتا دی۔ دودھ والا بولا کیا گیان کی بات ہے؟ تو گوتم بدھ نے کہا کہ گیان یہی تو ہے کہ دیکھو برتن میں مٹی تھی تو تم نے پہلے برتن کو دھویا نا، تب اس میں دودھ ڈالا۔ تو گیان تبھی ملے گا جب تم اپنے اندر کے میل کو دھو۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ کی ہدایت، یہاں پہ یہ بات بالکل صحیح بیٹھ رہی ہے، ہدایت تبھی ملے گی، رہنمائی تبھی ملے گی جب ہم اپنے آپ کو صاف کریں۔ تو ہم کوشش یہ تو کرتے نہیں ہیں، عمل کرتے نہیں ہیں، ہم اپنے اللہ کی طرف بڑھتے نہیں ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ہدایت نہیں مل رہی، ہمیں تو اللہ نے رہنمائی نہیں دے رہا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ایسے ہی چاہ رہا ہے کہ رہنمائی نہیں آ رہی ہم تک۔ اگر اللہ ہدایت دے گا تو ہم نمازی بن جائیں گے، اگر اللہ ہدایت دے گا تو ہم روزدار بن جائیں گے، ہم یہ سوچتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا ہوم ورک تو کر کے رکھنا ہے پہلے۔ تو یہ بات ہمیں آج کی آیت سے ایک تو یہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ اپنا ہوم ورک کرنا ہے، اپنا پہلے کنٹینر صاف کرنا ہے، اپنا اندرونی وہ صاف کرنا ہے، سول، اپنی آتما۔ پھر دوسری بات یہ کہ اللہ کا یہ جو ہے نا غلط اندازہ ہوتا ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ نہیں دے رہا، اللہ ہمیں وہ نہیں دے رہا۔ یہ جیسے یہودی لوگ تھے، انہوں نے غلط اندازہ لگایا تھا کہ یہ کتاب اللہ نے نہیں اتاری۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسا کر نہیں سکتے کہ لوگ گمراہی میں ہوں اور اللہ تعالیٰ رحمت نہ بھیجیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ایسا کر نہیں سکتے کہ لوگ پریشانی میں ہوں اور اللہ آسانی نہ بھیجیں، کیونکہ اللہ رحمت والا ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ تھا بھائی خراب ہو گیا سب کچھ، ایسا تو ہونا تھا، ہو گیا، مگر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو قسمت تھی، تو یہ تو خیر اللہ کا فیصلہ تھا، لیکن ہمیں اللہ کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے۔ میں شاید اس بات کو ٹھیک سے سمجھا نہیں پا رہی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ جو بھی برا ہوا یہ اللہ کی مرضی تھی، یہ کہہ کے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اس سے کیا ہوا، ہمارے دل میں اللہ کے لیے ایک نیگیٹو وہ آ گیا کہ اللہ تو پتہ نہیں کیسا ہے، اپنے بنائے ہوئے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، مار دیتا ہے۔ تو دل میں ایک وہ آ جاتا ہے نا کہ کیسے اللہ نے اتنا برا کرا۔ تو ہم اس طرح کا نہ سوچیں، ہمیں ایسا سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا جو خدا نے جو اسکیم سے بنائی ہے، اس اسکیم میں ایسے ہوگا کہ ایک وقت ہے، اس کے بعد اس کو مرنا ہے۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہم اس کو برا سمجھ لیتے ہیں اور اللہ کا غلط اندازہ لگا دیتے ہیں، موت کو ہم برا سمجھ لیتے ہیں۔ موت تو ایک اچھی چیز ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو، ہم ایک ایسی دنیا میں جا رہے ہیں، اگر ہم نے اچھے کام کیے ہوں گے کہ ہمیں کبھی بھی وہاں کوئی پریشانی نہیں ملے گی، جنت میں انشاءاللہ اگر ہم جائیں گے تو ہم ہمیشہ کے لیے خوشیوں کی دنیا میں جا رہے ہیں۔ تو ہم اس چیز کو بہت ہی نیگیٹو طریقے سے لے کے اللہ کا غلط اندازہ لگا لیتے ہیں۔ یہاں میں اس بات کو دوسری طرح سے لے رہی ہوں، غلط اندازے کو، کہ ہم اکثر چیزوں میں اللہ کا غلط اندازہ لگاتے ہیں کہ اللہ نے چاہا نہیں تھا ایسا ہو جائے۔ ہمیں ایسا سوچنا چاہیے کہ یہ چیز اچھی نہیں تھی اس لیے اللہ نے نہیں چاہا، یہ صحیح اندازہ ہے۔ اگر ہم کئی بار ہماری خواہش پوری نہیں ہوئی تو ہم یہ سوچتے ہیں اللہ نے ایسا ہونے نہیں دیا، ایسا یہ مطلب ہونے نہیں دیا لفظ نہیں بولتے ہم، یہ صرف یہ بولتے ہیں اللہ نے نہیں چاہا تھا۔ لیکن ایز اے مسلم ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں تھی اس لیے اللہ نے ایسا نہیں چاہا، تو تب یہ صحیح اندازہ ہوگا۔ اور دوسری بات کہ جیسے یہودیوں نے اپنی کتاب کو ورق کر لیا تھا، انہوں نے بھی اپنی چیزوں کو پوری طرح صاف نہیں کر رکھا تھا، تو ان کے یہاں ایسا ہوتا تھا کہ کتاب کو انہوں نے یہودیوں کے کامنلی سب کے پاس نہیں تھی، صرف ان کے کچھ علماء تھے جن کے پاس تھی، تو علماء اپنے حساب سے جن کو پیسے والوں کو الگ بات بتاتے تھے، غریبوں کو الگ بات بتاتے تھے، تو اس کے الگ الگ انہوں نے حصے سے کر دیے تھے اور چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ تو آج بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ کتاب کو اپنی پڑھ رہے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں، تو ہم نے بھی ایک طرح سے وہ ساری پاور صرف انہی لوگوں کو دے دی ہے جو اس کو سمجھتے ہیں، تو وہ ہمیں جو چاہیں بتا دیں۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو سمجھ کر پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ تو ہر انسان کے لیے ہے نا، تاکہ ہم اس برائی سے بچ سکیں جو یہودیوں نے کر رکھی تھی، تاکہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جیسے مکہ والوں نے اس پہ کتاب پہ ایمان نہیں لائے، تو اللہ نے دوسرے لوگ بھیجے جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور اس کو آگے بڑھایا۔ تو ہمیں ہمیشہ ایسے یقین کرنا چاہیے کہ کوئی بات اگر ہمارے سامنے نہیں ہو پا رہی ہے، ممکن نہیں لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے دوسری اپرچونٹی بھیجے گا، دوسرا موقع بھیجے گا کہ ہمارا کام بن جائے۔ اللہ ہمیں ایسے خالی نہیں چھوڑے گا۔
تو یہ ساری بات، اور پھر یہ موت والی بات بھی سمجھ میں آئی کہ کس طرح سے موت کے وقت ہم انسانوں کا سامنا اللہ سے ہوگا، اور کیسے ہمارے ساتھ وہ سختی کا دن ہوگا اگر ہم نے اپنی زندگی کو اپنے حساب سے گزارا ہوا، اپنے تکبر میں اگر ہم نے اپنی زندگی گزارا تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہم پہ سختیاں عائد کرے گا. وہ سب چیزیں بھی آج سمجھ میں آئیں. تو بہت ساری آج ہم نے آیتیں پڑھی اور بہت سب چیزیں ہر آیت سے ہم نے لی اور سمجھ میں آئی. مجھے لگتا ہے آج بہت وقت ہو گیا، کافی لمبا ڈسکشن ہو گیا، تو اس کو ختم کرتے ہیں دعا سے، اور اس کو اگلی بار انشاءاللہ پھر مزید ریوائز کریں گے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا اللہ، ساری تعریف، سارا شکر صرف تیرے لیے ہے. اللہ تعالیٰ، ہم بار بار تیرا غلط اندازہ لگاتے ہیں. یا اللہ، ہمیں بچا اس برائی سے. یا اللہ، ہم تیری رحمت کو کم سمجھتے ہیں. یا اللہ، ہم تیری قدرت کو بھی کم سمجھتے ہیں. ہم تیرا صحیح اندازہ نہیں لگا پاتے. یا اللہ، ہم نے تجھے بہت کم جانا، تیری ویلیو ہم نے اپنی زندگی میں بہت کم رکھی. ہمیں کچھ ملتا ہے تو ہم اپنے منہ سے الحمدللہ کہہ دیتے ہیں اور ایسے ہی آگے بڑھ جاتے ہیں. ہم نماز بھی ایسی بس فزیکل نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہمارا کہیں دل دماغ نہیں ہوتا. یا اللہ، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو بھی ہم اس کے ایسی رٹے لگا رہے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں رہے. خدایا، ہم نے اپنے آپ کو تیرے سے بہت دور کیا ہوا ہے. ہم دنیا میں اتنا زیادہ مشغول ہیں، ہم نے اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے شرک میں بھی الجھایا ہوا ہے. یا اللہ، تبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم تیری رہنمائی سے بھی دور ہو رہے ہیں. یا اللہ، تو ہمیں چنندہ بندوں میں شامل کر لے. یا اللہ، تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو تو نے فضیلت بخشی. یا اللہ، تو ہمیں اپنا نیک بندہ بنا جو تیری رہنمائی میں آگے بڑھے. یا اللہ، ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے بچا. یا اللہ، ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے بچا، ہمیں نیک راستہ دکھا. یا اللہ، ہم اس دن کی سختی سے بہت ڈرتے ہیں جب ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں گے. یا اللہ، ہمارا وہ حال نہ ہو جو تکبر والے انسان کا تو نے آج بتایا ہمیں. یا اللہ، ہمارا وہ حال نہ ہو کہ ہم اکیلے تیرے سامنے کھڑے ہوں اور تیرا جلال دیکھ رہے ہوں. یا اللہ، ہمیں بچا لے اس دن سے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی قبول فرمائے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم.